اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 78 ہے اور 70 ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 77۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یشترون جو خرید لیتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو، و ایمانہم اور اپنی قسموں کے عوض، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لا خلاق لہم، نہیں ہے کوئی حصہ ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ، اور نہ کلام کرے گا اللہ ان سے، ولا ینظر الیہم، اور نہ اللہ دیکھے گا ان کی طرف نظر رحمت کے ساتھ، یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ اللہ انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت لیتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے پڑے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور کیا دنیا میں جھوٹی قسمیں کھا کے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، آخرت میں ان لوگوں کا حصہ بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، اور ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اور نہ اللہ ان کو پاک کر کے ان کو جنت میں بھیجے گا، بلکہ سیدھا جہنم میں جائیں گے یہ لوگ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بازار میں کچھ سامان تجارت لا کر رکھا، اس پر قسم کھا کر کہا کہ میں نے اس سامان کے اتنے روپے دیے ہیں، حالانکہ اس نے اتنے روپے تو دیے ہی نہیں تھے، جتنے پیسوں کی اس نے قسم کھائی تھی اتنے پیسے تو اس نے دیے ہی نہیں تھے، جتنے پیسوں کی اس نے قسم کھائی تھی اتنے پیسے تو اس نے دیے ہی نہیں تھے۔ تو یہ جھوٹی قسم تھی اس نے کیونکہ جھوٹی قسم کھائی تھی، تو قسم کا مقصد یہ تھا کہ کسی مسلمان کو اس میں پھنسا لے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا، بخاری کی حدیث ہے، نمبر 4551 ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ بدعہدی، خیانت، جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کا مال کھاتے ہیں، اللہ ان پر ایسا ناراض ہوگا، آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہے۔ جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے پکی قسم کھائی تاکہ اس کے ساتھ کسی کا مال ہڑپ کر لے، تو وہ اللہ اس حال میں ملے گا کہ اس پر سخت غصے میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں یہ آیت اتاری، بخاری کی حدیث نمبر 4549۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن سے نہ تو اللہ کلام کرے گا، نہ قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہ ہی پاک کرے گا۔ ایک کپڑے کو لٹکانے والا، احسان جتلانے والا، اور اپنے سود کو جھوٹی قسم کے ساتھ بیچنے والا۔ تو صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 1006 ہے، تو جس سے ثابت ہوا کہ جو لوگ مال و دولت کمانے کی خاطر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو، وہ نقصان میں ہوں گے۔ تو آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے، لَفَرِيقًا، البتہ ایک گروہ ایسا ہے، يَلْوُونَ، جو مروڑتے ہیں، أَلْسِنَتَهُمْ، اپنی زبانوں کو، بالکتابی، کتاب پڑھنے کے ساتھ، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم سمجھو یہ کہ کتاب اللہ سے ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب اللہ میں سے نہیں ہوتا، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں،
وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اس حال میں کہ وہ جانتے بھی ہیں۔ تو یہاں مسئلہ یہ بیان ہوا ہے کہ بعض لوگ اس طرح کریں گے، اور اس آیت کا عطف بھی پہلی آیت پر ہے، جس سے ثابت ہوا کہ اوپر کی آیت میں بھی یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اگرچہ لفظ عام ہونے کی وجہ سے تمام لوگ شامل ہیں۔ تو اس آیت کے معنی یہ ہے کہ وہ تورات و انجیل میں تحریف کرتے ہیں، اور اس میں خصوصاً ان آیات میں رسول اللہ کی صفت کا ذکر ہے، اس میں وہ تحریف کرتے ہیں۔ تو اور کچھ ایسی چیزیں اپنی طرف سے بڑھا کر اس انداز لہجے سے پڑھتے ہیں کہ سننے والا ان کو سمجھتا ہے یہ کتاب اللہ سے تلاوت ہو رہی ہے، تورات و انجیل میں سے تلاوت ہو رہی۔ تو آج کل بھی بعض مولوی حضرات جو ہیں وہ اس طرح ہی کرتے ہیں کہ وہ کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس طرح بیان کریں گے کہ جس طرح یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس طرح محسوس کرائیں گے کہ یہ دین محمدی ہے، حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں ہوتی، یہ بالکل جھوٹ ہے اور گپ ہوتی ہے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا رد ہو رہا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا، تحقیق ہوتی کوئی نہیں ہے، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ایسے لوگوں کا رد ہو رہا ہے قرآن مجید کی آیت میں، جو منکرین حدیث ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، اپنی طرف سے کرتے ہوئے ایسے ایسے دعوے کرتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ یا اہل الکتاب، آگے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ما کان لبشر نہیں ہے لائق کسی بھی بشر کے لیے ان یؤتی اللہ الکتاب یہ کہ اللہ اسے دے کتاب، والحکمہ اور حکم، والنبوۃ اور نبوت، ثم یقول للناس پھر وہ کہے لوگوں کے لیے کونو تم ہو جاؤ عباد لی میرے بندے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن اور لیکن، کونو تم ہو جاؤ ربانیین رب والے، بما بوجہ اس کے کہ تم تھے تو علمون الکتاب تم تعلیم دیتے تھے کتاب کی، وبما کنتم تدرسون بوجہ اس کے کہ تم خود بھی پڑھتے تھے۔ تو مسئلہ یہ ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ انجیل میں عیسیٰ کی خدائی کے دعوے کی خاطر بڑی باتیں تحریف کی ہیں، حالانکہ بات ایسے ہے کہ کسی انسان کے لیے یہ لائق ہے ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کو نبی بنا دے اور پھر وہ دعوے کرتے پھرے کہ میری عبادت کرو، وہ اپنی عبادت کے دعویٰ کرتا پھرے، تو ایسی بات بالکل نہیں ہے، ایسا نہ ہی ہوتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آج کل بھی کچھ لوگ اس طرح ہی کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور انہوں نے بھی اس طرح کیا تھا کہ اپنی طرف سے ایسی باتیں گھڑی، اور اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ میں جس کو رسول بناتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے اس کو رسول بنا دیا اور پھر وہ اس کے لیے لائق نہیں وہ کہے کہ میری عبادت کرو۔ تو آج کل اللہ نے اولیاء کو ایک مقام دیا، عزت دی ہے، شان دی ہے، تو جب نبیوں کو یہ لائق نہیں ہے، جب نبیوں کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کسی سے کہیں کہ آپ ہماری عبادت کریں، ہمارے سامنے جھکیں، ہماری جناب تکریم کی خاطر شرک کے قریب چلے جائیں، تو جب نبیوں کے لیے یعنی کہ لائق نہیں، تو یہ پیروں کا رد ہو رہا ہے اس میں۔ اتنے جھوٹے لوگ، اتنے جھوٹے کہ وہ جناب دعوے کرتے ہیں آپ ہماری عزت کرو، اس طرح ہوگا، پیروں کا خیال کیا جائے، اس طرح ہوگا، یہ سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ کونو، تو وہ تو نبی تو کہتے ہیں کہ ربانی، رب والے کہتے ہیں بما کنتم بوجہ اس کے جو تم تعلیم دیتے ہو، الکتاب کتاب کی، اور اس کے کہ تم خود بھی پڑھتے ہو، یعنی کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہو جاؤ رب والے، کیونکہ جو تم تعلیم دیتے ہو کتاب کی اور خود بھی پڑھتے ہو، وہ تو یہ بات کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں رب والے بن جاؤ۔ ولا یامرکم، اور نہیں وہ تم کو حکم دیتا،
اور یہ کہ وہ حکم دے گا تمہیں، اور نہیں وہ تم کو حکم دے گا بالکفر، کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم ہو چکے ہو مسلمان ہو چکے ہو، تو اب وہ تم کو حکم نہیں دے گا۔ کس کا؟ سورت آل عمران کی آیت نمبر 80 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور نہ یہ کہ وہ تم کو حکم دے گا ان کو والنبیین، اور نبیوں کو، اربابن، رب، ایامرکم، کیا وہ حکم دے گا تمہیں بالکفر، کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی کہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور نہ یہ کہ وہ حکم دے گا تمہیں اس بات کا کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب، کیا وہ حکم دے گا تم کو کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے تم ہو چکے ہو مسلمان۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العزت اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں خصوصاً کہ یہ نبی کا حق نہیں ہے کہ تمہیں اس بات کا حکم دے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو کس طرح ہو سکتا ہے۔ تو اس آیت میں یہود و نصارہ کے طرز عمل پر چوٹ ہے کہ جنہوں نے انبیاء اور فرشتوں کی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور پھر روایت ہے کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ نے ایک کنیسہ کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، تو جس میں تصویریں تھیں، تو انہوں نے نبی سے اس کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا ان کا خیال، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کی قبروں پر سجدہ بناتے ہیں، سجدہ کا بنا لیتے ہیں اور تصویریں بناتے ہیں۔ یہ لوگ قیامت کے ساری مخلوق سے بدترین لوگ ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث نمبر 3873 ہے، بخاری کی حدیث نمبر 3873 ہے۔ اور اب آپ مسلمانوں کے ہر شہر، تقریباً ہر محلے میں یہی دیکھا جائے گا کہ اس آیت کی، اس بات کی طرف نہیں دیکھا گیا بلکہ اس کے الٹ چلا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھ کر اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔